السلام علیکم ناظرین، قبضہ مافیا جو ہے یہ ایک بڑا عام سا لفظ ہے اور پاکستان کے اندر بڑا استعمال ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اندر آپ نے دیکھا ہوا، خاص طور پر تمام بڑے شہروں کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بن رہی ہیں اور وہ اتنی زمین ان کے پاس نہیں ہوتی جتنی وہ فائلیں یا پلاٹ بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ نیب کے اندر بھی متعدد جو ہے مقدمات اس میں زیر سماعت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، بحریہ ٹاؤن جیسا جو برانڈ نیم ہے، ان کے بھی معاملات جو ہیں کہ کئی ایسے کھل کر سامنے آئے جہاں پہ ان کے پاس زمینیں نہیں تھیں، انہوں نے فائلیں بیچ دی، پلاٹ بیچ دیے اور زمینیں یا تو قبضے کیے گئے، ان کی جو زمین سے ملحقہ زمینیں تھیں وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، مارا بھی گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں کہ جب وہ معاملات عدالتوں میں لے کے آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے اور قبضہ مافیا نے کہ نہ صرف وہ ادارے جو ان کام کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ان کی جو ہے کہ وہ ریگولیٹری کا کام کرتے ہیں یا اس سلسلے میں ساری دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن نہ ہو اور صحیح کام ہو، ان لوگوں کو بھی یہاں پہ پلاٹ جو ہے مفت دے دیے جاتے ہیں یا الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس قسم کا کیس جو ہے ابھی اسلام آباد میں ایک سامنے آیا اور اسلام آباد میں یہ کیس اس وقت سامنے آیا کہ جب فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے، جو سرکاری ادارہ ہے، وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات کے ذیلی ادارہ ہے، یہ جو اسلام آباد اور اس علاقے میں اور باقی شہروں میں بھی وفاقی حکومت کے جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹ ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے زمین خریدی جاتی ہے اور پھر زمین کے اوپر اسکیمیں بنا کے جو ہے کہ سرکاری ملازمین کو وہ جو ہے کہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ان اسکیموں کے اندر کوٹا بھی ہوتا ہے، اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اس میں وکلا بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے کہ ججز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کی ایک اسکیم کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، ان زمینوں کے اصل مالکان جو تھے جن سے وہ زمینیں خریدی گئی تھیں، زمینیں کم خریدی گئیں اور زیادہ زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا اور پھر ان کی زمینوں کے جو اضافی پیسے تھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے تھے۔ اس قسم کا کیس تھا۔ تو اس کیس کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جس کی بنیاد کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس میں جو الاٹمنٹس تھیں وہ معطل کی ہیں۔ اور وہ کن کی الاٹمنٹس معطل کی ہیں؟ وہ ججوں کی الاٹمنٹس تھیں۔ اس میں اسلام آباد کے ججوں کو جو ہے کہ مختلف پلاٹ الاٹ کیے تھے اور خاص طور کے اوپر اسلام آباد کی جو لوڈ کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہاں پر ہوتے ہیں، ان تمام ججوں کو بھی پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی گئی اور اس الاٹمنٹ کرتے وقت ایسے ججوں کو بھی پلاٹ الاٹ کیے گئے جو بددیانتی کرپشن کے الزامات میں جو ہے کہ عدلیہ سے فارغ کیے گئے، ان کو برطرف کیا گیا، ان کو بھی جو ہے کہ پلاٹ الاٹ کیے گئے یا جن کی شہرت جو ہے کہ بہت بری تھی اور ان کو ان کے منصب سے الگ کیا گیا۔ یا پھر ایک ایسے جج بھی تھے اسلام آباد کے اندر 2016 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گھریلو ملازمہ پر تشدد کا کیس سامنے آیا تھا، طیبہ تشدد کیس، بڑا معروف کیس ہے۔ دسمبر 2016 میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں سامنے آئی تھیں کہ جب کوئی ایک 8-10 سالہ بچی تھی طیبہ، وہ گھریلو ملازم تھی۔ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج تھے راجہ خرم علی خان، ان کے گھر پہ یہ ملازمہ تھی، 10 سالہ بچی۔ تو اس بچی پر ان کی جو اہلیہ تھیں ماہین ظفر، انہوں نے تشدد کیا تھا، اس کے ہاتھ جلائے تھے، اس کو کمرے میں بند بھی رکھا تھا سٹور میں اور پھر اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھی کہ اگر باہر جا کے گھر والوں کو بتایا۔ تو یہ جب سوشل میڈیا پہ خبریں آئی تھیں تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر عدالت میں گیا اور پھر یہ جو جج تھے راجہ خرم علی خان صاحب، ان کو ان کے عہدے سے الگ بھی کیا گیا تھا اور ان کو سزا بھی دی گئی تھی، میاں بیوی دونوں کو 1 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ پھر بعد میں ہائی کورٹ نے اس کو بڑھایا تھا اور جرمانے کے ساتھ، لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ کم کر دیا تھا۔ تو ان جج صاحب کو بھی پلاٹ کی الاٹمنٹ کر دی گئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آئے تو جسٹس اطہر من اللہ نے اس پر بڑی برہمی کا اظہار کیا اور یہ تمام الاٹمنٹس جو ہیں وہ کینسل کی گئی ہیں اور ابھی جو ہے کہ وہ جو پاکستان فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، فیڈرل سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ تعمیرات جو ہیں ان کو نوٹس جاری کیا، اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا گیا اور کہا گیا جی کہ ذرا اس کی پالیسی دیکھی جائے، یہ کیا پالیسی ہے، کیا حکمت عملی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جن سے اضافی زمینیں لی گئی ہیں ان کو معاوضہ مناسب دیا جائے، یا ان کو پھر یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جن لوگوں سے یہ زمینیں لی جاتی ہیں اور اگر ان کے پاس متبادل نظام نہیں ہے رہائش کا تو ان کو نہ صرف پیسے دیے جاتے ہیں بلکہ سوسائٹیوں کے اندر پلاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ گھر بنا سکیں اور وہاں پہ رہیں۔ تو ان افراد کی شکایت یہ تھی کہ نہ تو ان کو معقول پیسہ دیا گیا یا جو اضافی زمین لی گئی اس کا پیسہ نہیں دیا گیا اور اس کے متبادل جگہ بھی نہیں دی، رہائش کا انتظام بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے داد رسی کی جائے۔ اس سلسلے میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور اگلی سماعت کے اوپر جو ہے
کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. دوسرا معاملہ اس کے اندر سارا معاملہ جو سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں اور بددیانتی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر وہ ججوں کو، وکلا کو، صحافیوں کو یا ایسے افراد کو یا سوسائٹیوں کے اندر جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسروں کو بھرتی کر کے اور اس کے بعد جو ہے دھونس دھاندلی کے ساتھ جو ہے ظلم کا بازار گرم رکھتے ہیں، ان کے خلاف یہ ایک کیس ہے. یہ ایک کیس صرف ایک سوسائٹی کے بارے میں ہے. یہاں تو آپ جس سوسائٹی کو اٹھائیں ہر دوسری سوسائٹی کے اندر اس قسم کے معاملات نظر آتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا فیڈرل گورنمنٹ کی لیول کے اوپر یا قومی احتساب بیورو یا یہی اگر بینچ جو سماعت کر رہا ہے، یہی بینچ جو ہے کہ کوئی ایسے ڈائریکٹو ایٹ لیسٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جورسڈکشن ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمیشن بنائیں جس میں تمام سوسائٹیوں کے اندر تحقیقات کی جائیں کہ انہوں نے جو زمینیں جو این او سی لی ہیں سوسائٹیز کے، وہ کتنی زمین تھی ان کے پاس، کتنی فائلیں بیچی گئیں، اور کیا اضافی زمین جو ہے کہ وہ ہتھیا لی گئی یا زمین ہے ہی نہیں اور فائلیں بیچی جا رہی ہیں. تو یہ ایک جامع کمیشن بنانا چاہیے جو یہ کمیشن پھر عدالت کو رپورٹ پیش کرے اور اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے کہ یہ حتمی فیصلہ دیا جائے کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے. اور دوسرا معاملہ کہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ راجہ خرم علی خان ایک کیس تھا یہ، اور یہ ایگزامپل بنا، لیکن یہاں پر ایسے متعدد واقعات جو ہیں کہ رونما ہوتے ہیں لیکن نوٹس نہیں لیا جاتا یا وہ پبلکلی سامنے نہیں آتے، تو اس لیے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی. اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات یا کرپشن کی ہوں یا تشدد کی ہوں، اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ باثر لوگ یا تو پیسہ دے کے لوگوں کو خاموش کرتے ہیں یا پھر جو ہے کہ صلح نامہ لکھ لیتے ہیں اور بیہائنڈ جو ہے کہ وہ اس کو کوئی مراد دے دیتے ہیں، زمینیں دے دیں یا اس قسم کے معاملہ دے دیے. تو اس میں سپریم کورٹ کے بڑے واضح فیصلے ہیں. اور اسی راجہ خرم علی خان طیبہ تشدد کیس کے اندر راجہ خرم نے طیبہ کے والدین سے صلح نامہ کر کے اپنی جان چھڑا لی تھی لوور کورٹ سے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا اور پھر اس کو اس صلح نامہ کو کینسل کہا اور کہا کہ ایسے صلح نامہ جو ہیں کہ وہ ویلڈ نہیں ہوں گے، بلکہ اگر باثر افراد جو ہیں کہ وہ دھونس دھاندلی، طاقت یا پیسے کے زور کے اوپر پہلے غیر انسانی بنیادی انسانی حقوق جہاں پہ متاثر کیے جا رہے ہوں وہاں پہ پھر ایسے صلح نامے قابل قبول نہیں ہوں گے. تو اس لیے کہ یہ بات اس لیے ایک ریفرنس دیا گیا کہ اگر اطہر من اللہ صاحب نے اس معاملے پہ ہاتھ ڈال ہی لیا ہے تو اسلام آباد جوریڈکشن کے اندر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے اور جو رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی آفس ہے اس کا بھی ذرا ریکارڈ دیکھا جائے کہ یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور ان تمام معاملات کی روشنی میں ایک جامع کمیشن کی رپورٹ سامنے لا کے اور ان تمام سوسائٹیوں کو ریگولیٹ کیا جائے، یا ایسی سوسائٹیاں جو آن پیپر ایگزسٹ کرتی ہیں اور زمین کے اوپر ہے ہی نہیں اور لوٹ مار کر رہی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے پیسے جو ہے کہ غریب عوام جن کی عمر بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے اور وہ چھت کے لیے پیسے جو ہے کہ ان جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو ان کو واپس دلوائے جائیں. اور جن سوسائٹیوں کے اندر جو ہے کہ اگر 50% سے زیادہ کام ہے اور باقی زمینیں نہیں ہیں تو یا تو ان سے وہ فائلیں جو ہے واپس دلوا کر ان کو پیسے دلوائے جائیں، یا پھر اس میں حکومت کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لیول بنایا جائے کہ زمین کی ارینجمنٹ کی جائے، ان لوگوں کو زمین دی جائے. ادروائز جو ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے اور ظلم سے معاشرے جو ہیں کہ وہ قائم نہیں رہ سکتے. تو عدلیہ کا یہ اچھا اقدام ہے جس میں انہوں نے ان الاٹمنٹس کو معطل کیا اور بالخصوص ججوں کی الاٹمنٹس کو معطل کیا گیا. یہ الاٹمنٹس خواہ ججوں کی ہوں، چاہے جرنیلوں کی ہو، چاہے جرنلسٹوں کی ہو، چاہے کسی اور باثر طبقات کی ہوں، اس قسم کے معاملات کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہو ان کو منسوخ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اس اقدامات کو سراہنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے.